عمران خان، بلاول بھٹو زرداری، نواز شریف اور تاریخ کی ردی کی ٹوکری۔ کہتے ہیں وقت اور استاد میں ہر شے ایک جیسی ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ استاد سبق سکھا کر امتحان لیتا ہے اور وقت امتحان لے کر سبق سکھاتا ہے، یا یہ کہ استاد شاید کوتاہی معاف کر دے مگر وقت معاف نہیں کرتا۔ وقت کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کرتا جا رہا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ وقت کا کوئی فرعون یہ سمجھے کہ وہ خدا ہو گیا ہے، مگر وقت بیت جانے پر وقت نے اسے فرعون نہیں لکھنا ہے، خدا نہیں لکھنا۔ تاریخ میں جا بجا نظر آتا ہے کہ کوئی شخص ریاست کا مجرم قرار دے کر ظلم، بربریت، تکلیف، ناانصافی، حتیٰ کہ موت تک کا حقدار قرار دیا جاتا ہے، مگر وہ سخت پل گزر جانے پر وقت اس پوری ریاست کو ظلم، تکلیف، ناانصافی، حتیٰ کہ موت تک کا حقدار قرار دے دیتا ہے۔ سقراط کو زہر کا پیالہ پلایا جا رہا تھا تو اس وقت وہ ریاست کا مجرم تھا، مگر سقراط کی موت پر وقت نے اس لمحے کی بنیاد پر پوری ریاست کو وقت کا مجرم بنا دیا اور پوری تہذیب کو سزائے موت سنا دی۔ یزید کے حکم پر حسین اور پورے خانوادہ پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا کاٹا جا رہا تھا، تو اس وقت یہ گھرانہ اس بے بنیاد اور جعلی حکومت کا مجرم تھا، مگر کربلا کے مقام پر وقت نے یزید ہی نہیں بلکہ پوری اموی سلطنت کو بھی موت کی سزا سنا دی تھی۔ پھر ایسے ہی وقت میں وہ کردار بھی ردی کی ٹوکری کا شکار ہو گئے یا اس ردی کی ٹوکری میں مل جاتے ہیں، جو ایسے کڑے وقت میں دو ٹوک اور واضح طور پر دکھائی دینے کی بجائے اگر مگر چونکے چنانچہ کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کا واحد ٹھکانہ کوڑے دان ہوتا ہے، اور ایسا ہر دور میں ہر لمحے میں دکھائی دے رہا ہے۔ حق اور باطل کی جنگ انسانی تہذیب کے ارتقاء سے لے کر آج تک کربلا جیسے المناک اور عظیم واقعاتی میں نہیں، یا بڑے واقعاتی میں نہیں، بلکہ لمحے لمحے میں موجود ہے، اور ہر روز وقت ہمارے سامنے ہمارے مستقبل کا تعین کر رہا ہوتا ہے، کسی زندہ صفحے میں یا کسی ردی کی ٹوکری میں کہاں جانا ہے۔ مگر یہ بھی واضح ہو کہ تاریخ اور وقت بے رحم تو ہیں، ظالم نہیں ہیں۔ ایک سچے منصف کی طرح جس کا کام مکمل بے رحمی سے قانون کی بالادستی قائم کرتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ ظالم نہیں ہوتا۔ وقت اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے آپ کو دفاع کا مکمل موقع فراہم کرتا ہے۔ آپ کو مکمل موقع ملتا ہے کہ آپ نے ظلم کا ساتھ دیا ہے تو ظالم کے سامنے آواز حق بلند کر کے سمجھوتے اور کمزوری کی زندگی سے باہر نکل آئیں۔ آپ نے کسی بھی مفاد کی خاطر اپنے کسی پیارے کو بھینٹ چڑھایا ہے یا اس ظلم کے وقت دوسری جانب دیکھ کر اس بدنما ظلم پر خاموشی اختیار کی ہے، تو موقع ہے اس ظلم کو ظلم کہہ کر اپنی آنکھیں کھول کر اس سے برات لے لیں۔ بقول جان، نفاق اور افتراق ہی میں پناہ لیتے رہے ہیں ظالم، جو ظالموں کو پناہ دے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ آج کے دن مجھے دو بیانات دیکھنے کو ملے۔ ایک تھا پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بی بی سی کو دیا گیا ایک انٹرویو، جس میں انہوں نے فرمایا کہ گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف کی جانب سے فوجی سربراہ کا براہ راست نام لینا اس پر انہیں دھچکا لگا تھا، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں نواز شریف کب ثبوت انہیں مہیا کریں گے یا نواز شریف کب وہ ثبوت سامنے لائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر 3 بار کے وزیر اعظم کی جانب سے اس انداز کے الزامات لگائے جا رہے ہیں تو ضرور ثبوت بھی موجود ہوں گے۔ یہ بیان سراسر گمراہ کن ہے، یہ بیان سراسر سمجھوتا ہے، یہ بیان سراسر زیادتی ہے، یہ بیان سراسر مفاد پرستی پر اپنی راہ کی تبدیلی کا عنوان ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نواز شریف کی گجرانوالہ جلسے کی تقریر کے وہ جملے دیکھنے ہوں گے۔ نواز شریف نے کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے ان کی حکومت گرائی اور پھر ایک مربوط دھاندلی کے ذریعے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری پچھلے 2.5 سال سے عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم پکارتے آئے ہیں۔ وہ اعلان کہتے رہے ہیں کہ عمران خان کو جعل سازی کے ذریعے منتخب کروایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلیکٹر کسے کہہ رہے ہیں اور کس ثبوت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو انہیں کیسے اختیار حاصل ہوا کہ وہ عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم پکاریں؟ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے قیام کے بعد ملک میں جمہوریت کی واپسی کے لیے شروع ہونے والی جدوجہد کا حصہ ہونے کے باوجود اگر کوئی رہنما یا جماعت یہ بیان دیتی ہے تو اس کا مطلب سراسر مفادات کو جمہوریت پر قربان کرنا اور پھر فوج کے ساتھ کسی ڈیل کے چکر میں قوم کو دھوکہ دینا ہے۔ ٹھیک وہی جملہ ہے یہ کہ جو بھٹو صاحب کو پھانسی دیے جانے کے بعد فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کہا کرتے تھے کہ بھٹو کو پھانسی ہم نے تو نہیں دی، عدالت نے دی ہے۔ اس ظلم کی داستان تو برسوں بعد جسٹس نعیم شاہ اور دیگر ججوں نے بتائی کہ کس طرح فوج کی ہدایات پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب بھٹو صاحب کے نواسے سے کوئی اس عدالتی قتل کا ثبوت مانگے تو جانے وہ ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ یہ راستہ ظالم کے ساتھ سمجھوتے کی نوید ہے، یہ راستہ جمہوریت کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ راستہ پاکستانی قوم کے ساتھ فریب ہے۔
دوسرا بیان نظر جو گزرا وہ وزیر اعظم عمران خان کا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ نواز شریف فوج میں بغاوت کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنے سربراہ جنرل باجوہ اور ISI چیف جنرل فیض حمید کو سیاست میں مداخلت پر عہدے سے فارغ کرے اور فوج کی سیاست میں مداخلت کا سلسلہ روکا جائے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ بیانات تو دستور کے اندر فوج کے حلف میں لکھے ہوئے ہیں. یہ تو وہی مطالبہ ہے جو دستور فوج سے کرتا ہے، نواز شریف سے بہت پہلے سے. عمران خان کی یہ بات تو آئینی کے خلاف ہے. نواز شریف کی بات آئینی طور پر 100% درست ہے. دوسرا، عمران خان فرماتے ہیں کہ مشرف نے نواز شریف اور زرداری کو NRO دے کر قوم کے ساتھ ظلم کیا، جبکہ وہ NRO نہیں دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مشرف نے تو نواز شریف اور زرداری کو NRO دیا اور قوم پر ظلم کیا، آپ نے تو مشرف کو NRO دے کر قوم کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کیا. عمران خان فرماتے ہیں کہ وہ اگر نواز شریف اور زرداری کو NRO دیں گے تو قوم کے ساتھ غداری کریں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ جس نے قوم کے ساتھ اصل میں غداری کی، اس غداری کے دفاع کا مقدمہ عمران خان کی جانب سے لڑا گیا. اس غداری پر NRO عمران خان کی حکومت میں دیا گیا. ویسے کچھ روز قبل عمران خان کے ایک مشیر نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ نواز شریف کے برطانیہ بھیجے جانے میں محکمہ زراعت یعنی فوج ملوث ہے. بعد میں انہوں نے اپنے اس بیان پر معذرت بھی کر لی تھی اور اس سے پھر بھی گئے تھے، جس طرح دیگر لوگ سیاق و سباق سے ہٹ کر سمجھ لیا گیا کہ نعرہ لگا کے اپنے بیان سے ہٹ جاتے ہیں. پھر عمران خان فرماتے ہیں کہ مریم نواز پاکستان میں خواتین کو دی جانے والی عزت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوج پر تنقید کر رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ بھی کچھ روز قبل پاکستانی خواتین صحافیوں نے آن لائن گالیوں اور بد تہذیبی کی جو شکایت کی، اس میں سب سے زیادہ تنقید عمران خان ہی کی جماعت کے سوشل میڈیا ونگ اور رہنماؤں پر کی گئی. بعد میں دیگر خواتین صحافیوں کے کہنے پر اس میں تمام جماعتوں اور سوشل میڈیا ٹرولز کو بھی شامل کر دیا گیا. اس سے آپ خواتین کو دی جانے والی عزت کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں جو تحریک انصاف عمران خان اور ان کی جماعت اور رہنما دیتے ہیں. عمران خان آج سے کوئی 15-20 برس قبل فوج اور اس کے جرنیلوں کے نام لے کر پاکستان کے اندر تو چھوڑیے بھارت سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں موقع مل رہا تھا بات کر رہے تھے. اور وجہ یہ تھی کہ اس وقت فوج کے اندر ہی کے چند عناصر نے پرویز مشرف سے جان چھڑانے کے لیے عمران خان کو شہ دی ہوئی تھی. اس وقت وہ بغاوت نہیں تھی، آج مگر بغاوت ہے. عمران خان جس بھی راستے سے چلے تھے وہ اس وقت ملک میں دستور شکنی، جمہوری روایات کے خاتمے اور ملک کو ایک بدترین آمریت میں بدلنے کی راہ پر ہے. ایسے کردار تاریخ میں بہت آئے، مگر یہ کردار تاریخ میں فقط سیاہ حروف سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. نواز شریف بھی اگر آج کسی سمجھوتے کے ذریعے دوبارہ اسی دستور شکنی اور جمہوری نظام کے خلاف ہو جاتے ہیں جس پر وہ کبھی چلا کرتے تھے 90 کی دہائی میں، یا ریاست میں ایک اور ریاست کو ماضی کی طرح دوبارہ تسلیم کرتے ہیں، تو تاریخ انہیں بھی عمران خان جیسا ہی لکھے گی. ماضی کے سیاہ داغ ابھی نواز شریف نے دھوئے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی اگر اس وقت دو ٹوک بات نہیں کرتی اور کسی ڈیل یا سمجھوتے کے چکر میں آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنی اساس اور جمہوری روایات پر سمجھوتا کر لیا. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم جیسے لکھنے والے اپنی قوم کے ضمیر کی طرح ہیں. آپ کو پوری سچائی اور ایمانداری سے کسی بھی سمجھوتے اور مفاد سے بالا تر ہو کر حقائق بتاتے رہیں گے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو. کیونکہ تاریخ کا ایک اور سنگین پہلو یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں، ڈاکٹروں، انجینئروں، جرنیلوں اور رہنماؤں کو بھی معاف کر دیتی ہے، مگر کسی دور کے لکھنے والے کو کسی بھی سودے پر کبھی معاف نہیں کرتی. جس کے پاس قلم ہے اس کا لفظوں کا حساب بھی سب سے زیادہ سخت ہے. میرے الفاظ میرا آخری حوالہ ہیں.